خواجہ بلال آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایک کارکن ہیں، ایکس کارپوریٹر بھی تھے۔ آج خواجہ بلال کے ساتھ میں ہمارا یہ ڈسکشن ہوگا سینیریو آف مسلمس ان تلنگانہ، ناٹ اونلی مسلمس بلکہ سینیریو آف مائنورٹیز ان تلنگانہ۔ بلال صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے آپ کا قیمتی وقت ہم لوگوں کو دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تلنگانہ اسٹیٹ فارم ہو کر 7 سال ہو گئے، ان 7 سال میں مسلمانوں کے لیے کیا کیا بینیفٹس دیے گئے ہیں ٹی آر ایس گورنمنٹ کی طرف سے، آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ میں پھر آپ کو اور چند سوالات کروں گا اسی کے سلسلے میں۔ یقیناً میں آپ کو یہیں پہ تھوڑا سا جو ہے میں بولنا چاہوں گا کہ میں ٹی آر ایس کا اسپوک پرسن نہیں ہوں۔ یہ سوال جو ہے مناسب ہوگا کہ ٹی آر ایس آپ فرینڈلی الائنس ہے نا ٹی آر ایس سے، تو اسی لیے میں ٹی آر ایس پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ میں اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ 7 سال میں مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کیا، یقیناً میں اس کے اوپر جو ہے آپ کو تمام تفصیلات بتا سکتا ہوں۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ 7 سال کے دوران مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ناانصافیاں ہوئی ہے، مسلمانوں کو کن وعدوں کو ذریعے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے صرف عملی طور پر جو ہے خوش کیا گیا، اور مسلمانوں کو لفظی طور پر کن باتوں کو لے کر جو ہے کہا گیا کہ مسلمان جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں گے پچھلے 7 سال کی، تو میں آج بڑی شرمندگی سے بھی یہ بات کو کہتا ہوں کہ 7 سال کے دور میں تلنگانہ کے مسلمانوں کے ساتھ صرف جھوٹے وعدے کیے گئے ہیں۔ اور مطلباً اگر جھوٹے وعدوں کو دیکھا جائے تو یہ تلنگانہ کے جو چیف منسٹر ہمارے کے چندر شیکھر راؤ صاحب ہے، تو انہوں نے تلنگانہ فارم ہونے سے پہلے انہوں نے ایک بات کا وعدہ کیا تھا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو 12% تحفظ دیا جائے گا۔ وہ تو ایک جملہ ثابت ہو گیا سر۔ یقیناً ان جملوں کو بخشا بھی نہیں جائے گا، جملے نہیں تھے وہ، شاید ان کے لیے جملے تھے لیکن ہمارے لیے ایک امید تھی۔ وہ شاید ان کے لیے تقریر کے 2 لفظ تھے ہوں گے، لیکن ہم نے اس لفظ میں ہمارے آنے والے مستقبل کے بچوں کا تحفظ ہم نے دیکھا۔ شاید وہ صرف اپنی تقریر کو تھوڑی سی واہ واہی کے لیے اس الفاظ کا استعمال کیا ہوگا، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہماری قوم 12% کا تحفظ اگر ہماری قوم کو مل جائے تو آنے والی نسل میں میرے کئی ڈاکٹرز بیٹھیں گے، کئی انجینئرز بیٹھیں گے، کئی پولیس کے عہدیدار بیٹھیں گے، کئی یونیورسٹیز کے اندر کئی پروفیسرز میری جو ہے قوم کے بچے بیٹھیں گے۔ شاید ان کے لیے یہ مسلمانوں کو صرف ایک لفظ کا استعمال کیے ہوں گے، لیکن ہم نے اس لفظ کے اندر ہم نے اپنا مستقبل دیکھا ہے۔ لیکن آج جب یہ 7 سال کا دور گزر چکا ہے، اس کے بعد بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ صرف ہم لفظی الفاظوں میں جو ہے ہم بہہ چکے، اور ہمارے کو جو ہے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم لفظوں سے باہر آئے اور عملی طور پر اس حکومت کو مجبور کریں کہ ان کے بولے ہوئے بیانات کو جو ہے قبول کیا جائے، اور حکومت کو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اس وعدے پر ان کو پابند کریں، اس وعدے پر ان کو جو ہے کام کرنے کے لیے جو ہے اس حکومت کو ہم جو ہے مجبور کریں۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی پریورٹی یہ بنتی ہے، اور مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے۔ کیا مجبور کر رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین ٹی آر ایس گورنمنٹ کو؟ دیکھیے پچھلے کئی سالوں سے نہ ہی مائنورٹیز کمیشن چیئرمین ہے، نہ ہی مائنورٹیز فائنانس کمیشن چیئرمین ہے، اور تلنگانہ پردیش پبلک سروس کمیشن میں بھی نہ کوئی مائنورٹی ممبر ہے، نہ وائس چانسلرس میں مائنورٹیز ممبر ہے۔ پھر یہ کیا اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے؟ اور اس میں آپ لوگ سوال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو ہے یہ ٹی آر ایس گورنمنٹ جس مسلم چہرے کو اپنی پارٹی کا ریپرزنٹیٹیو بنا کر ڈپٹی سی ایم بنایا، اب اگر آپ کا سوال میں 7 سال پہلے اگر دیکھوں تو جناب محمود علی صاحب کو جو ہے ڈپٹی سی ایم بنایا گیا تو یہ بول کر بنایا گیا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے مسلمان قوم کے واسطے جو ہے ایک ڈپٹی چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ ہم اس بات کو بڑی فخر سے تھوڑے دن کے لیے ہم نے محسوس بھی کیا تھا کہ یہ ہمارے لیے بڑی مسرت والی بات ہے۔ اب مائنورٹی کے اگر مسئلے ہو تو ٹی آر ایس گورنمنٹ کے جو ٹی آر ایس پارٹی کے جو مسلم چہرے ہیں، دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین کوئی ٹی آر ایس کا کوئی مسلم چہرہ نہیں ہے،
ان کا مسلم چہرہ جناب محمود علی صاحب ہے، ان کا مسلم چہرہ جناب محمد سلیم ہے، ان کا مسلم چہرہ عامر شکیل بودن ایم ایل اے ہے، یہ فصیح الدین ہے، یہ جتنے ان کے مائنورٹی کے جو چہرے ہیں جو بار بار آ کے جو ہے درگاہوں پہ کے سی آر کی صحت یاب کے لیے جو چادر چڑھاتے ہیں، ہم نے کبھی جا کے کے سی آر کے لیے چادر نہیں چڑھائی درگاہ پہ، جو لوگ چڑھائے ہیں وہ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس وقت وہ سوال کریں۔ مجلس اتحاد المسلمین اس وقت تلنگانہ کی اسمبلی میں اپوزیشن کا رول ادا کرتی ہے۔ آپ اس کو وہ بات بہت سے لوگ نہیں بھی مانتے ہیں، یہ بات پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ الائنس پارٹی ہے۔ الائنس پارٹی کب ہوتی ہے؟ اگر جی ایچ ایم سی میں ہمارا مجلس اتحاد المسلمین کا میئر یا ڈپٹی میئر ہوتا تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ الائنس پارٹی ہے۔ اگر جی ایچ ایم سی میں مجلس اتحاد المسلمین نے جو 44 سیٹوں پر 43 سیٹوں پر مجلس اتحاد المسلمین نے کامیابی حاصل کی، ہر ایک سیٹ پر ٹی آر ایس کا جو ہے وہاں پر امیدوار تھا۔ جس جگہ آپ آج بیٹھے ہیں یہاں پر سیکنڈ پوزیشن پر ٹی آر ایس پارٹی یہاں پر جو ہے تھی۔ چار مینار کے کئی ایسے حلقے ہیں جہاں پر ٹی آر ایس جو ہے ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے مقابلے، یہ لوگوں کا ایک وہم ہے۔ جب کے سی آر اسد الدین اویسی صاحب کو دیکھ کر اگر اٹھ کے ٹھہرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوست ہے، نہیں، ہماری ایک اتحاد کی طاقت سے وہ ڈر کر وہ کہ وقف بورڈ میں کئی ممبران مجلس اتحاد المسلمین سے ہیں۔ تنویر بھائی 2156 جو اللیگل رجسٹریشن ہو چکے ہیں، جو اللیگل رجسٹریشنز ہوئے ہیں، آج ہائی کورٹ میں وقف بورڈ نے ایفیڈیوٹ داخل کی ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس مسنگ ہے۔ جو لینڈز گریب ہو جاتے ہیں، جو وقف لینڈز انکروچ ہو جاتے ہیں، جس پہ قبضہ کیا جاتا ہے، کیا وہی پراپرٹیز کے ڈاکیومنٹس وقف بورڈ سے غائب ہو جاتے ہیں؟ یہ وقف بورڈ کا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں وقف بورڈ اب تک زمین جو بھی قبضہ ہوئی ہے اس کو ایکوائر کیوں نہیں کر سکی؟ تو پھر مجلس کے ممبرس بھی وہاں پر موجود ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بولیے۔ میں یقیناً آپ کی بات کو صحیح کر دوں، بہت سے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ وقف بورڈ کی جو بورڈ کمیٹی ہے وہ بورڈ کمیٹی ٹی آر ایس پارٹی کے الائنس سے بنی ہے، نہیں، وہاں پر ایک ایڈوکیٹس کا ایک ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے، علماؤں کا ایک ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے ایم ایل ایز کا ایک ہوتا ہے، جی ایچ ایم سی کے ایم ایل ایز کا ایک ہوتا ہے۔ اگر جی ایچ ایم سی کے ایم ایل ایز میں سے مجلس اتحاد المسلمین کا ایم ایل اے ہی وقف بورڈ کا ممبر بنے گا، سب جتنے بھی ممبرس ہیں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے پورے حیدرآباد کے ہی ہیں، ڈسٹرکٹس کے کوئی نہیں ہے، کیوں بھائی ڈسٹرکٹس میں کیا وقف بورڈ؟ میں آپ کو اسی بات کو مکمل کرنے دیجیے گا۔ جی ایچ ایم سی کے یہ قانون ہے کہ جی ایچ ایم سی کے جتنے ایم ایل ایز ہیں اس میں سے مسلم ایم ایل اے وقف بورڈ کا ممبر بنے۔ اب بتائیے اگر ہم نہ بنیں تو ہم کس کو بنائیں گے؟ گوشہ محل ایم ایل اے کو بنائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے مسلم جائیدادوں کا تحفظ کے لیے ہم کو ایک، آپ کو یہ دکھتا ہے کہ وہ مجلس کا ایم ایل اے ہے، لیکن وہ ان کی بھی مجبوری ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے کو وقف بورڈ کا ممبر بنائیں۔ اب ایڈوکیٹس کی ایک باڈی ہے، ایڈوکیٹس کی باڈی میں الیکشن ہوتا ہے باضابطہ، وہاں پر 6 امیدوار ٹھہرتے ہیں۔ اگر اس کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کا تائید کرتا ہے امیدوار کامیاب ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سی ایم کے جو ہے بول کے جو ہے کامیاب کروا لیے۔ بھائی تھوڑا سا ہم کو ریالٹی بیسس پہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ علماء مشاخین کا ایک ممبر ہوتا ہے، اگر وہ علماء مشاخین کا ممبر اگر مجلس اتحاد المسلمین سے تعلق رکھنے والے اگر ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے ممبرز ایم آئی ایم کے ہیں۔ ایم آئی ایم سے زیادہ ممبرز وہاں پر ٹی آر ایس کے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے وقف بورڈ میں ممبرز بہت کم ہیں۔ کیا ابھی آئندہ 3 سال میں جب تک ٹی آر ایس حکومت رہنے والی ہے، میں آپ کی ابھی جو ہے وہ آپ کے اللیگل انکروچ پراپرٹیز پہ بھی میں جو ہے آ رہا ہوں، تو یہ جو جیت کے آتے ہیں الیکشن، جو جیت کے آتے ہیں، ہم سے زیادہ وقف بورڈ کے اندر اگر کوئی جیت کے آتا ہے تو وہ ٹی آر ایس کا پارٹی کا آتا ہے۔ ابھی آپ کے سوال میں یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ کچھ ایک فگر بتا کے کہا کہ اتنے پراپرٹیز کو وقف بورڈ ری ایکوائر کرنے میں کامیاب یا ناکامیاب رہا اور ڈاکیومنٹس مسنگ ہیں، ڈاکومنٹ مسنگ ہیں۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں، میں نے ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن، آپ جس کورٹ کے آرڈر کا ذکر کیا ہے وہ WP نمبر 123 ہے، ایگزیکٹلی 2 CBI انکوائری کے لیے بھی ڈالے تھے عابد رسول خان۔ نہیں، WP نمبر 123 از دا پٹیشنر ود دا نیم آف خواجہ بلال احمد، میں ہوں۔
میں نے وقف بورڈ کے اندر 235 ایسے پراپرٹیز کو میں نے ہائی کورٹ آف تلنگانہ کے اندر میں نے سیڈمٹ کیا ہے. سیڈمٹ کرنے کے بعد میں آئیڈینٹیفائڈ کرایا کہ 235 پراپرٹیز ہے جو کہ آلریڈی ایکوائر ہو گئی. آپ جان کے حیرت کریں گے کہ وقف بورڈ کے چیئرمین کو اور وقف بورڈ کے سی او کو جب میں 235 پراپرٹیز ہائی کورٹ میں آئیڈینٹیفائڈ کرایا, لسٹ آف دی پراپرٹیز جب یہ لوگ کورٹ سے آبٹین کر کے وقف بورڈ کو لے کر آئے, ان کو خود کو نہیں معلوم تھا کہ وقف بورڈ کی جائیدادیں ہیں, وہ ان کو خود کو نہیں معلوم تھا. اب جب ان کو وقف بورڈ کی جائیدادیں نہیں معلوم تو ان کو وقف بورڈ کے پیپرز کہاں سے معلوم؟ پھر کیوں وائی اسٹل ہی از کنٹینیوئنگ ایز اے چیئرمین؟ یہ سوال کا جواب اس وقت محمود علی صاحب کو دینا چاہیے جو کہ مائنورٹیز کا چہرہ ہے ٹی آر ایس کا. اب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے تو 2 پریس کانفرنسز میں واضح طور پہ ٹی آر ایس حکومت کو بول دیا تھا کہ وہ چیئرمین کو ہٹا دو, لیکن ٹی آر ایس گورنمنٹ آج تک اگر نہیں. دیکھیے, اگر ہمارا الائنس ہوتا تو ہم اگر ایک بار بول دیں تو ہمارا الائنس پارٹنر ہٹا دیتا تھا اس کو. آپ اس پہ سوال نہیں کرتے, آپ یہ نہیں پوچھتے کہ الائنس ہے نا بھائی, کئی کو اس کو رکھ. ارے ہم کھل کے کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹیز کا تحفظ نہیں ہو رہا. مسلمانوں کو قبرستان, محمد خواجہ میاں کی بات کر رہا ہوں میں, جس کو جو ہے ایک یہاں پر مسان گٹی کے اندر جن کو جو ہے تفتین کیا گیا, محمد خواجہ میاں کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بیان دیا تھا اس بات کا کہ محمد خواجہ میاں کو اگر مسلمانوں کو قبرستان میں تفتین کے لیے اگر جگہ نہیں ملتی ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کہا تھا کہ وقف بورڈ کے چیئرمین ناکام ہو چکے ہیں, مسلمانوں کو جو ہے قبرستان میں تفتین کے لیے ہٹا دینا چاہیے تھا. اس کے بعد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالے تو ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد وقف بورڈ کے سی او کو ٹرانسفر کر دیا گیا. اگر ٹی آر ایس گورنمنٹ مسلمانوں کے تحفظ کو لے کے, جائیداد کو تحفظ کو لے کے اگر سیریس ہے تو ہمارے 235 پراپرٹیز دے دیجیے گا ریٹرن. ایک پراپرٹی کی قیمت قریب 10 کروڑ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پراپرٹیز ری ایکوائر ہو جائیں گے؟ نہیں, اس کے لیے آپ کو لڑنا ہوگا, اس کے لیے آپ کو قانونی لڑائی لڑنا ہوگا, جو کہ ہم لڑ رہے ہیں. یہ بہت کم لوگ کو معلوم ہے اس بات کی. آج بھی جب میں ہائی کورٹ میں جب پٹیشن میری فائل ہوئی, اسد الدین اویسی صاحب نے بار بار مجھ سے پوچھا کہ میاں اس کے لیے تم کیا تیاری کیا ہے, تمہارا ویڈوکٹ کون ہے؟ آپ کو وقف بورڈ سے سپورٹ ہے اس کا؟ وقف بورڈ والوں نے تو مجھے کئی مرتبہ فون کر سر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, ایک بار دعوت پہ آ جائیے. میں واضح طور پہ بول دوں, وقف بورڈ کے چیئرمین کا خود مجھے کال آیا جب میں ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالا کہ بولا ایک بار کھانا کھانے تو ساتھ بیٹھتے ہیں. میں بولا کھانا الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں اپنے گھر میں کھاتا ہوں, لیکن وقف کی جائیدادوں کا تحفظ کرنا ہے وقف بورڈ کے چیئرمین کی ذمہ داری ہے. آپ نکلیے سڑک پر. تو جب وقف بورڈ کے چیئرمین, میں اس کورٹ کے ہائی کورٹ کے آرڈر پہ آتا ہوں, تو جب ہائی کورٹ میں ہم نے بار بار ہمارا کورٹ میں آ رہا تو وقف بورڈ کے ایڈوکیٹ آ کے 2 دن کا ٹائم لے رہے ہیں, 8 دن کا ٹائم لے رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. جب میرے وکیل نے ہائی کورٹ آف تلنگانہ کے چیف جسٹس کے سامنے ٹھہر کے کہا کہ سر یہ صرف ٹائم لے رہے ہیں, پراپرٹیز کی کوئی ڈیٹیلز دے نہیں رہے ہیں, تو آ کے وقف بورڈ کے ایڈوکیٹ نے اس بات کو کہا کہ سی ای او کو, وقف بورڈ کے سی ای او کو اس پراپرٹیز کی اطلاع نہیں ہے. تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فوری طور پر سی او کو سسپینڈ کرنے کا آرڈر دیا تھا, لیکن تلنگانہ حکومت اس سی او کو بچا کے اس کو سسپینڈ کی جگہ ٹرانسفر کر دیا. یہ ہے اصل ہمارے ساتھ ناانصافیاں. یہ لڑائیوں کے لیے آپ کو صرف مائک پر, اسٹیج پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لڑائی کو آپ کو لیگل طریقے سے بھی آپ. چلیے, اچھا ہے کہ آپ آج سب کچھ بتا دیے نا, تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجلس کچھ نہیں کر رہی ہے وقف بورڈ پراپرٹیز. فہمی ہے ہمارے بھائیوں کی, کیونکہ ہمارے بھائی تھوڑے معصوم ہوتے. بھائی ہمارے جو مسلم بھائی, جو نوجوان بھائیاں ہیں, تھوڑے معصوم ہوتے, لیکن اس کرنے میں ناکام ہوئے. تو وقف بورڈ ناکام ہوا, سی ای او ناکام ہوا, وقف بورڈ کا چیئرمین ناکامیاب ہوا. اب سی ای او اپوائنٹڈ بائی ٹی آر ایس, وقف بورڈ چیئرمین اپوائنٹڈ بائی ٹی آر ایس پولیٹیکل پارٹی. اب جب ٹی آر ایس پارٹی ہی مسلمانوں کے وقف بورڈ وقف کی جائیدادوں کا تحفظ کرنے میں ناکامیاب ہے, تو ایسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مسلمانوں کی آپ تحفظ, ان کی سربلندی, ان کے آگے بڑھنے کے 12% کے تحفظات, ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کی آپ امید کیا رکھیں گے؟ آپ یہ ان کے ساتھ امید رکھنا, میں سمجھتا ہوں اپنی بیوقوفی ہے. ہم نے ایک لمبا سا وقت اور عرصہ ان کو دے کے دیکھا تنویر بھائی کہ شاید آج جھوٹا ایک بار جھوٹ بولے, جھوٹا 2 بار جھوٹ بولا, جھوٹا 3 بار جھوٹ بولا, لیکن ایک وقت تو آ جائے گا کہ جھوٹا شاید ایک دن تو جو ہے کچھ کر دے.
شاید کچھ کر دے. ہم اس امید میں بھی ان کے ساتھ رہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہماری امید ناکامیاب ہوتی ہے تو آپ نے کانگریس کا دور بھی دیکھا. بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے متحد آندھرا تھا, جب متحد آندھرا پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے آندھرا پردیش کا مکمل اضلاعوں کا دورہ کر ٹی آر ایس حکومت کی مخالفت بھی کی, کانگریس حکومت کی مخالفت بھی کی. پھر ایک وقت آیا کہ مولانا حمید الدین عاقل حسامی صاحب اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کانگریس پارٹی کی اضلاع پھر کے تائید بھی کی. جب مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے, جب کوئی اگر آ کے مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ میرا ساتھ دیجئے کہ میں آپ کی قوم کے لیے, آپ کی نسل کے لیے, آپ کے جو ہے آنے والے مستقبل کے لیے میں ان چیزوں کا کام کرتا ہوں, تنویر بھائی ایک سیاسی آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے وہ سیاسی فیصلے کرے. وہی سیاسی فیصلے کے نتائج تھے کہ کانگریس پارٹی کو جو ہے اقتدار سے ہٹنا پڑا. کیا آپ فیوچر میں سوالات کرنا شروع کریں گے مجلس اتحاد المسلمین کہ آخر یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے اب تک. نہیں, دیر نہیں ہو چکی ہے. آپ نے 3 دن پہلے بھی دیکھا ہوگا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بہت سخت الفاظ میں 2 دن پہلے عثمانیہ 2 دن پہلے ہمارے ایم پی صاحب عثمانیہ ہاسپٹل کا دورہ کیے تمام کارپوریٹرز, ایم ایل ایز اور ایم ایل سیز کے ساتھ میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ورنگل سینٹرل جیل کو جیسے توڑ کر ایک 24 منزلہ عمارت جس پہ ہیلی پیڈ بھی بنائی جا رہی ہے, ویسے ہی عمارت کیا عثمانیہ ہاسپٹل میں بنانے کی کوشش کرے گی ٹی آر ایس گورنمنٹ؟ دیکھیے, دراصل آپ جس دورے کا ذکر کر رہے ہیں اس دورے میں میں بھی تھا اور عثمانیہ ہاسپٹل کا مکمل دورہ کیا گیا. وہاں کے سپرنٹینڈنٹ سے, وہاں کے کارڈیولوجسٹ کے ایچ او ڈی سے اور وہاں کے تمام ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی سے بالخصوص بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے فرداً بات کی. وہاں پر 1 to 1 ان سے میٹنگ بھی ہوئی تمام مجلس کے ذمہ داروں کے درمیان میں. جب ہم نے یہ پوچھا کہ دیکھیے عثمانیہ کی اگر تاریخ بتائیں گے, میں آپ کو ایک بڑی حیرت ناک تاریخ بھی عثمانیہ کی یہ بتاؤں گا. یہ تو بہت لوگ جانتے ہیں کہ عثمانیہ امیر عثمان علی خان نظام کے نام سے رکھا گیا, یہ ہم مسلمانوں کی ایک پہچان, ہماری عمارت, ہماری ایک ہیریٹیج, یہ سب لوگ سب جانتے ہیں. لیکن انڈیا میں ایک ٹرانسپیرنٹ والا آپریشن ہوا تھا جس کو آپ ہارٹ ٹرانسپلانٹ, ٹھیک ہے, انڈیا کا سب سے لانگسٹ اسٹل الائیوڈ کیس اگر کوئی ہے تو وہ عثمانیہ میں ہوا تھا. وہ 31 ایئرس پہلے ہوا تھا. یہ ہماری منفرد پہچان ہے. اور وہ پیشنٹ تھا مہاراشٹر کا. پورے انڈیا میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی اگر 30 سال تک کوئی پیشنٹ اگر باحیات ہے وہ عثمانیہ کا پیشنٹ تھا. یہ بڑی فخر کی بات ہے, بڑا اچیومنٹ ہے. لیکن اگر 30 سال پہلے کا عثمانیہ اگر آپ دیکھیں گے, دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس. بہت بڑا عثمانیہ تھا تب, اب بہت خراب عثمانیہ جو ہے تبدیل ہو چکا ہے. دراصل عثمانیہ کی جو عمارت ہے وہ عمارت جو ہے جملہ عثمانیہ کی جو پراپرٹی ہے عثمانیہ ہاسپٹل کی, وہ اس وقت 7 ایکڑ پر ہے. بہت سے لوگ اس کو, کچھ لوگ 24 کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ 12 کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ 18 کہہ رہے ہیں, لیکن وہ دراصل 7 ایکڑ پر جو ہے عثمانیہ ہاسپٹل ہے. اس میں جو ہیریٹیج والا جو سیکٹر ہے وہ ہمارا 1 ایکڑ 20 گنٹے پہ ہے. اور اس وقت کل ہی کی بات بتا رہا ہوں, آج سے 24 گھنٹے پہلے جب ہم نے عثمانیہ کو جو ہے دورہ کر کے دیکھا, 1 ایکڑ 20 گنٹے کی جو ہماری پرانی عمارت ہے جس کی تعمیر میر محبوب علی خان نظام, میر عثمان علی خان نظام کے دور میں جن کی جو ہے تعمیر مکمل کی گئی ہے, اس کی جو پراپرٹی جو پرانا سٹرکچر ہے وہ 1 ایکڑ 20 گنٹے کا 2 ایکڑ کے قریب زمین کو پوری بیریکیڈنگ لگا کے بند کر دیا گیا ہے. وہ جو ہماری عمارت ہے اس کو صرف آج آپ ایک مومنٹو کی طرح دیکھیے گا. اس کو یہ کتنے سال سے بند ہے بیریکیڈنگ لگا کے؟ یہ قریب آپ دیکھیں گے تو 3.5 سے 4 سال سے یہ پرانی عمارت بند ہے. تو یہ 3.5-4 سال میں گورنمنٹ نے اس ڈیلپٹیڈ کنڈیشن کا کچھ بھی نہیں کیا, صرف اور صرف ایک مونیومنٹ کی طرح, ایک آرکیولوجیکل مونیومنٹ کی طرح. بس اسی میں آپ کا جو ہے آج وہ جو ہماری پرکھوں کی وراثت جس کو ہم بول رہے ہیں وہ آج صرف اس نظر سے دیکھا جا سکتی ہے. اب کل جب وہاں پر دورہ
ہونے کے بعد بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے کہا کہ 7 ایکڑ پر پورا اس گیٹ سے لے کر اس گیٹ تک زمین کا ایک ایک انچ اگر ہم استعمال کریں گے تو 7 ایکڑ پر ایک پوری مکمل عمارت بنے، جو کہ 30 لاکھ ایس ایف ٹی کی بلڈنگ بن سکتی ہے۔ 30 لاکھ ایس ایف ٹی ایک فلور ہوتا ہے بھائی، 30 لاکھ ایس ایف ٹی ایک فلور ہوتا ہے۔ اگر ہم ویسے بلڈنگ وہاں پر بنائیں اور اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پرانے شہر نہیں، پورے تلنگانہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل عثمانیہ ہاسپٹل بنایا جاتا ہے۔ آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا ٹرینڈ ہے؟ حیدرآباد کے اندر نام تبدیل کا ایک ٹرینڈ ہے۔ جی ایک نام تبدیل کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ کچھ بھی بناؤ ایک نام رکھ ڈالو، کچھ بھی بناؤ ایک نام رکھ ڈالو، اور ایسا نام رکھو جس کو مسلمان سخت نفرت کرتے ہیں وہ نام رکھ ڈالو۔ کل بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح طور پہ یہ بات کہہ دیا کہ آپ ہیریٹیج کی بلڈنگ رکھتے رکھو، توڑتے توڑ دو۔ اگر توڑتے ہیں تو پوری جگہ پہ ہم کو ایک ملٹی اسپیشل ہاسپٹل پرانے شہر کے لیے بنائیے۔ دیکھیے یقیناً وہ ایک ہیریٹیج بلڈنگ ہے، نہ ہی وہ کوئی مسجد ہے، نہ ہی وہ کوئی ہماری عبادت گاہ ہے، نعوذ باللہ نہ ہی وہ مکہ مسجد ہے، نہ ہی وہ چار مینار ہے، نہ ہی کوئی درگاہ ہے، نہ ہی کوئی چھلا ہے۔ ان کی سہولت کے لیے تو 2 مساجد کو شہادت کر دیا گیا ہے نا۔ میں آ رہا ہوں یہاں تک، اس میں کوئی ہماری وہ عبادت گاہ نہیں ہے۔ اب صرف وہ میرے پرکھوں کی جائیداد ہے، وہ میرے پرکھوں کی، میرے ابا حضور کی جگہ ہے۔ وہ ابا حضور کی جگہ بول کے میں خوش ہوں، لیکن میرے ابا حضور کا بھی علاج میں وہاں نہ کروا سکتا ہوں کیونکہ وہ جگہ ٹوٹلی پوری بند پڑی ہوئی ہے۔ اب ڈیلیبریٹ کنڈیشن میں ہے نہیں ہے وہ تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، کیونکہ بیریکیڈنگ لگا کے پوری بلڈنگ کلوز کر دیا گیا۔ پتہ نہیں آپ کس دن آپ یہ خبر سنیں گے کہ بلڈنگ گر گئی، پچھلی بارش میں بچ گئی، پچھلی جو بارش ہوئی وہ بچ گئی۔ اچھا کچھ ویڈیوز دیکھے تھے آپ اور میں پانی کے، وہ پرانا اسٹرکچر نہیں ہے، وہ نئے اسٹرکچر جو سیکنڈ بلڈنگ ہے وہ اس کا پانی ہے۔ پرانے اسٹرکچر کا کیا حال ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ بیریکیڈنگ لگا کے پوری کلوز کر دی گئی، کسی کو جانے بھی نہیں دیتے وہاں پر۔ اب یہاں پر کل آج سے 3 دن پہلے کے چندرشیکھر راؤ تلنگانہ کے چیف منسٹر نے 4 بڑے ہاسپٹلز کو، ایک ہاسپٹل کو 300 کروڑ، ایک ہاسپٹل کو 900 کروڑ، ایک ہاسپٹل کو 500 کروڑ، اتنے بڑے بڑے بجٹ سے جو ہے 3 بڑے بڑے ہاسپٹلز کو پیسہ دیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک برسوں برس سے عثمانیہ ہاسپٹل کی نمائندگی کر رہی ہے۔ تلنگانہ گورنمنٹ کئی بار ریپرزینٹ بھی کر چکے ہیں کہ اس کا ریپیئر کروائیں، اس پہ ایمینٹیز منگوائیں۔ اکبر الدین اویسی صاحب نے اسمبلی کے اندر آفیشیل ریکارڈ میں یہ بھی بات موجود ہے کہ انہوں نے عثمانیہ ہاسپٹل کے تحفظ، اس کا مینٹیننس، اولڈ بلڈنگ کے ہیریٹیج بلڈنگ کے ریپیئر کو، یعنی اس کو رینیویٹ اور اس کو جو ریسٹور کے لیے جو ہے اکبر الدین اویسی صاحب نے اسمبلی میں ڈیمانڈ کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس بلڈنگ کی آج اگر آپ حالت دیکھیں گے تو آپ جا کے ایک مرتبہ آپ کے حق نیوز کے جو ہے ناظرین کو آپ فزیکلی طور پر بھی وہ بلڈنگ آپ بتائیے، دن کے ٹائم پہ کبھی جا کے کور کر کے دکھائیے گا کہ ان کو معلوم ہوگا کہ وہ بلڈنگ کا کیا حال ہے۔ اب 3 بڑے بڑے ہاسپٹلز کو پیسہ دیا گیا۔ جب بات پرانے شہر کی آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ سر وہاں پہ ہیریٹیج ہے۔ اچھا کچھ بیوقوف حضرات کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جہاں پر ہیریٹیج عمارت ہوتی، کچھ میں سن رہا تھا کل کسی کو سن رہا تھا میں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہیریٹیج عمارت ویسے رکھ کے بازو بلڈنگ بنانا چاہیے۔ دیکھیے ہیریٹیج جہاں پر آ جاتی ہے وہاں پر ہیریٹیج کے قانون بھی آ جاتے ہیں۔ ہیریٹیج کا کیا قانون ہے؟ اچھا یہ ہیریٹیج کے قانون بھی نہیں معلوم ہے لوگوں کو۔ یہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نا ان کو ہیریٹیج کا کچھ قانون بھی ہے، بولے تو بڑی حیرت سے بولیں گے اس کا قانون بھی ہے کیا؟ ہیریٹیج کا ایک قانون ہے، جہاں پر ایک ہیریٹیج کی پرانی عمارت، آثار قدیمہ کی ایک عمارت ہوتی ہے، اس کے اطراف میں کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے۔ اب جب ہم تلنگانہ حکومت سے یہ نمائندگی کر کے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ورنگل کے ایک بڑے ہاسپٹل کو 900 کروڑ دیا، آپ نے بھونگیر کے ایک ہاسپٹل کو آپ نے 500 کروڑ دیا، آپ نے نظام آباد کے ایک ہاسپٹل کو 300 کروڑ دیا، آپ نے ونپرتی کے ایک ہاسپٹل کو 200 کروڑ دیا، آپ نے عثمانیہ ہاسپٹل کو پیسہ کیوں نہیں دیا؟ ان کی ذہنیت تو ہم سمجھتے ہیں، ان کی دراصل ذہنیت یہ ہے۔ اب میں آپ کے ناظرین سے ایک سوال، ان کی ذہنیت یہی ہے کہ یہ ہاسپٹل کا جب بھی عثمانیہ ہاسپٹل کا نام آتا ہے
हेरिटेज है ना सर, कैसे डेवलप करेंगे? चलो ठीक है, आपकी इस बात को बाजू रखो 2 मिनट के लिए। उस्मानिया का आप जब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपके सामने हेरिटेज आ जाता है। अब जब आप सेक्रेटेरिएट अपने बेटे का जो है तोड़ के अपने बेटे के लिए नया सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, तो सेक्रेटेरिएट के अंदर जो सी ब्लॉक था वो हेरिटेज में नहीं था। अपनी सहूलत के लिए आप वरंगल की जो जेल है, जो 150 साल पुरानी जेल है, वो तो पूरी मुकम्मल जेल भी हेरिटेज है, और वो 4,500 एकड़ ज़मीन के अंदर हमारे मीर महबूब अली खान निज़ाम के दौर में बनी हुई कई देवड़ियाँ उसके अंदर है। आप किसके बाप से पूछ के तोड़े वो? वहाँ पर हेरिटेज आपको नज़र नहीं आया। यहाँ पर आपको सेक्रेटेरिएट में हेरिटेज नज़र नहीं आता। आपको हेरिटेज तो छोड़ो, वहाँ मुसलमानों की मस्जिदें भी आपको नज़र नहीं आती। लेकिन जब मुसलमानों को मेडिकली अगर कुछ सहूलत पहुंचाने की बात आती है, बड़े शरीफ बन के आके बोल देते हैं कि सर वहाँ पे हेरिटेज है ना। सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें के बारे में एक जवाब जिक्र कर रहे थे, मैं 2 मिनट में अभी हेरिटेज के ऊपर मैं बात खत्म करता हूँ। अब अगर आप 1 मिनट के लिए तसव्वुर करिएगा कि हम अगर हेरिटेज रखते हुए आप उनको बनाओ बोले, तो वो तो बोलेंगे सर हेरिटेज के बाजू बिल्डिंग बनाने की इजाज़त ही नहीं है, तो हम पुराने शहर को उस्मान। दरअसल ये लोग आज हेरिटेज के बहाने से जो लोग हमारे काम को रोक रहे हैं, इनकी जहनियत यही है कि अगर 1-7 एकड़ पर अगर एक दवाखाना हॉस्पिटल बन जाए, वो भी उस्मानिया के नाम पे, उस्मानिया के नाम से, तो मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात बोलता हूं कि अफजलगंज के इधर से लेके पहाड़ी शरीफ तक आपको कोई एक आदमी को किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उस्मानिया काफ़ी है, सिर्फ हमारा उस्मानिया काफ़ी है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, ये TRS हुकूमत ये बात नहीं पसंद करती है कि मुसलमानों को इतना बड़ा एक हॉस्पिटल मिल जाए। अच्छा, अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कल इस बात को कहते ही थोड़े लोग मैदान में कूद के बोल रहे हैं कि हेरिटेज कैसा तोड़ो बोले, कैसा तोड़ो बोले, कैसा तोड़ो बोले। तुम्हारे अब्बा का इलाज भी उसमें नहीं हो सकता। तुम्हारे अब्बा की जायदाद, जो लफ्ज़ जो शख्स अपना इस्तेमाल किए कि हमारे बाप दादा की पुरखाओं की जो है जायदाद है बोल के, आपके अब्बा को लेके जाके इलाज करो। लोगों का क्या कहना है समझ में नहीं आया मेरे को। इनको हॉस्पिटल भी चाहिए, सब फैसिलिटीज भी चाहिए, और बिल्डिंग भी नहीं तोड़ना चाहिए। दरअसल इनको एहतराज किस बात से है बोलूं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सख्ती से एक चीज़ का मुतालबा किया, अगर पुराने शहर में ये हॉस्पिटल बन जाए तो फिर पुराने शहर के मुसलमानों के लिए, वाज़ेह तौर पे बोल रहा हूँ, मुसलमानों के लिए कोई दूसरे हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दरअसल मुखालिफत करने वालों को इस बात से एहतराज है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बहुत बड़ा काम कर डाला, इसलिए वो बात को छुपाने के लिए, उस बात को दबाने के लिए हेरिटेज का बहाना लिया जा रहा है। जून का महीना ख़त्म होने सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए। जो चीफ मिनिस्टर साहब के दौरे चल रहे हैं, इनाग्रेशंस के दौरे, क्या आप समझते हैं कि इस 9 दिन के अंदर सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद का संग बुनियाद भी रखा जाएगा? नहीं, मैं महमूद अली साहब के हर बयान को झूठा मानता हूँ, क्योंकि KCR के बयान तो 7 साल से झूठ सुनते आए हैं। हम तो 7 साल से उनके बयानात को झूठा मानते आए, सुनते आए। अब इतने झूठ बयानात के बाद अगर ये एक महमूद अली साहब फिर एक बयान देते हैं कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, महमूद अली साहब ने खुद मुझसे एक तकरीब में मुलाकात हुई थी, वो खुद भी मुझे कह रहे थे कि बहुत प्यारा नक्शा बना बिलाल मियाँ, अगर आप देखेंगे तो 3.25 करोड़ की लागत से मस्जिद बन रही है, आप देखेंगे तो बड़ी खुशी हुई। तो मैं बस सिर्फ दुआ कर रहा था कि अल्लाह इनसे काम ले ले, इनसे काम ले ले अल्लाह, क्योंकि हमारी मस्जिद महमूद अली की मोहताज नहीं है। महमूद अली साहब, अल्लाह उनको उम्र दे, अगर उन्हें बाहयात हो भी तो हमारी मस्जिद बनेगी, अगर वो बाहयात नहीं भी होंगे तो भी हमारी मस्जिद बनेगी, क्योंकि मस्जिद किसी की मोहताज नहीं है। मस्जिद का काम अगर महमूद अली साहब के दौर में हो जाए तो महमूद अली साहब 2 रकात नमाज पढ़ के शुक्र अदा करना अल्लाह के, अल्लाह ने मुझसे काम लिया, इस बात का शुक्र अदा करना। महमूद अली साहब, उन्होंने कोई सीना ठोक के नहीं बोलना मैं बनाया मैं बनाया, उन्होंने खादिम है, उन्होंने अल्लाह उनको मौका दिया मस्जिद के लिए, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से आप, जैसे चलो पहले भी बहुत बोले, रमज़ान में संगे बुनियाद बोले, रमज़ान से पहले संगे बुनियाद बोले, 28 फरवरी को संगे बुनियाद बोले, टूटी जब जो है महमूद अली साहब आके बोले, वो बाजू की बिल्डिंग का मलबा गिरा तो टूट गई बोले। महमूद अली साहब के बयान को मैं नहीं मानता, मैं यकीनन भी नहीं मानता, क्योंकि वो बेचारे कभी भी कुछ भी बोलते रहते, और खैर उनका बोलने का मतलब भी क्या है, जितना KCR समझा कि विजय उतना ही बोलते, उससे आगे। चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं क्योंकि बहुत देर हो रही है। एक आखिरी सवाल, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, माइनॉरिटीज़ कमीशन चेयरमैन, और कई ऐसे अहदों पर माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है,
تو کیا یہ جو بچے کچھ 3 سال ہیں تو اس میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی نمائندے آئیں گے یہاں پر، ان لوگوں کی بھرتی ہوگی؟ کیونکہ دیکھیے لونس جو مسلم مائنورٹیز کو جو لونس ملنا ہے، جو پینڈیمک میں 2 سال سے کئی لوگ پریشان ہیں، آٹو ڈرائیورز پریشان ہیں، کئی ایسے اسمال اسکیل انڈسٹریز والے پریشان ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کچھ لونس کا ارینجمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ مائنورٹیز فائنانس کمیشن کے بھی چیئرمین نہیں ہے اور اسپیشلی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین بھی نہیں ہیں. اگر یہ لوگ ہوتے تو کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. تو پھر کیا آپ لوگ اس کا ریپرزنٹیشن کریں گے؟ میں بڑی معذرت سے آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں. یہ لوگ ہوتے تو فائدہ ہوتا، جو ہے ان سے کیا فائدہ ہوا؟ وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، ان سے کیا فائدہ ہوا؟ کم سے کم یہ تو خوش ہو جائیں گے مائنورٹیز کے چلو ہمارے کچھ نمائندے آ کر بیٹھے ہیں بول کر. یہ بس خالی بولا نا میں شروعات ہی میں کہ بس تم بولو میں بولا میں خوش ہوا تو خوش ہو، بس اتنا ہی ہے. وہ جو لوگ ہیں وہ ان سے کچھ نہیں ہوا، تو یہ لوگ آنے سے کیا ہوگا؟ دراصل یہ حکومت کی جو ذہنوں میں فرقہ پرستی بیٹھی ہوئی ہے، یہ اسی کو بتاتا ہے. ان کے مائنورٹیز کے ساتھ ناانصافی، بی سیز کے ساتھ ناانصافی، وومنس کے ساتھ ناانصافی. آپ نے صرف مائنورٹیز کا تو آپ مانتے ہیں کہ مائنورٹیز کے ساتھ میں جو اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے، اگر نہ ہو رہا ہوتا تو اب تک میرے 12% مل جاتے. اگر نہ ہو رہا ہوتا تو میری مسجدیں شہید نہیں ہوتی. اگر نہ ہو رہا ہوتا تو میرے ساتھ یہ ناانصافیاں نہیں ہوتی. اگر نہ ہو رہا ہوتا تو میری آلیر پہ 6 بچوں کا انکاؤنٹر نہیں ہوتا. یہ ہو رہا ہے آج سے نہیں، یہ 6-7 سال سے یہ ریگولر ہو رہا ہے. چلیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایک رکن نے یہ کہہ دیا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں TRS گورنمنٹ جو 7 سال سے یہاں پر ہے وہ اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ کر رہی ہے مائنورٹیز کے ساتھ میں، پوسٹ فل اپ نہ کر کے، اور مسلمس کے رائٹس، ناٹ اونلی مسلمس، مائنورٹیز چاہے وہ کرسچنس ہوں، سکھ ہوں، جین ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کے رائٹس ان کو نہیں مل رہے ہیں. اور اس پینڈیمک کے دوران بھی یہ دیکھا گیا کہ کئی لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں اور کئی ایسے اسکیمس بھی 2 سال سے نہیں آئے ہیں جس سے کہ کئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ بلال صاحب. بہت بہت شکریہ. ہاک نیوز کے ناظرین کا میں جو ہے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اپنی باتیں کچھ آپ کے درمیان میں رکھنے کے لیے. اور تنویر بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی چینل پر جو ہے مجھے موقع دیا. تھینک یو ویری مچ.